ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين عليه السلام. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی بلند تر صلوات. واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب سے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیہ معافی ہدایہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگیاں گزارنے کا ایک اصول اور طریقہ بیان فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کے سامنے روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور مولا کے فرمان کے مطابق ہماری ان مجالس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، سرکشی نہیں، ظلم اور فساد نہیں، بلکہ مولا حسین علیہ السلام کا مقصد کے مطابق، جس طرح ہمارے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا قربانی دینے کا مقصد ظلم نہیں، جھگڑا نہیں، سرکشی نہیں، فساد نہیں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو ہماری مجالس کا مقصد بھی امت مسلمہ کی اصلاح کرنا ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان محترم، امت محمدیہ کی اصلاح کرنا ہے۔ اور مولا فرماتے کہ ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ قربانیاں پیش کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور لوگوں کو گناہوں سے روکوں۔ ہماری مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجلس درس گاہ حسینی ہم امر بالمعروف کی دعوت دیں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں۔ اور یاد رکھیے گا، نیکی کی دعوت دینے کی اخلاقی جرت اسے ہوتی ہے جو خود نیکیاں کرتا ہے، اور گناہوں سے روکنے کا اخلاقاً حق بھی اسے ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ کسی یورپ کا ملک کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی ملک کا فلسفہ نہیں ہوتا۔ میرے ہمسائے جو کر رہے ہیں مجھے کیا، میرا خاندان جو کر رہا ہے مجھے کیا، میرے دوست جو کر رہے ہیں مجھے کیا، میرے رشتہ دار جو کر رہے ہیں مجھے کیا۔ نہیں میرے دوست، میرے بزرگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہو یا علی ولی اللہ پڑھنے والا صاحب
ایمان ہو۔ اسلام اور ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تو خود جہنم سے بچ گیا ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس رستے سے بچا، انہیں بھی حق کا راستہ دکھا، انہیں بھی نیکی کی طرف متوجہ کر۔ اور یہ کریم خالق کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں نا، کسی کی ہیلپ کر دیں، آپ کو ڈبل تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ یہ لطف پروردگار ہے، مجلس میں آتے ہوئے کسی اور عزادار کو ساتھ لے کر آئیں گے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے ایک بندے کا ثواب نہیں دینا، اسے 2 بندوں کا ثواب دینا ہے، خود چل کر آنے کا ثواب، کسی اور کو مجلس میں لانے کا ثواب۔ جی اور مومنین کرام، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ بہت بڑا امر بالمعروف کا ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا۔ اور ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی یاد صحیح طرح منائی جائے، انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل دوں میں آپ کے سامنے، کتنے لوگ ہیں جو محرم سے پہلے گناہ کرتے ہیں، لیکن جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، احترام محبت حسین میں گناہ ان کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے۔ اور اس سے بڑا عزاداری کا معجزہ کیا ہوگا کہ سارا سال میوزک کے ذریعے ٹی ویوں پر ہونے والے پروگرام بھی عاشور کے دن احترام عزاداری میں ان کے جو ہے وہ غلط طریقوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا تھا کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، اگر تو ہر زمین کو سرزمین کربلا سمجھ، ہر دن کو 10 محرم کا دن سمجھ، جس طرح تو عاشور کے دنوں میں گناہوں سے بچتا ہے، مولا حسین کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح یہ جذبہ سارا سال ہوگا تو پھر ہر دن تیری منزل مولا حسین کے قریب سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ عزاداری کا ہدف ہے۔ اور اس کے بعد آقا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا مصطفیٰ کا کردار کیا ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا کردار کیا ہے۔ اور ہماری مجلس کا، میری گفتگو کا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ان پاک ہستیوں کی سیرت اور کردار کو پیش کریں۔ اس لیے عظمت رسالت کے جملے روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں، مومنین قدر کریں، پاک پیغمبر کی مشکلات کا احساس کریں۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں، ایک نبی گزرے ہیں اللہ کے، جنہیں قرآن نے جن کے نام پر سورت کو بھی نازل کیا، سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن 100 کے قریب بندہ صاحب ایمان نہیں ہوا۔ لیکن اب پاک پیغمبر، اور ایک منزل آئی، ایک مرحلہ آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جیسا نبی بد دعا کرنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گیا، اور اس طرح کے الفاظ کہ رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، میرے اللہ میں تھک گیا ہوں تبلیغ کر کر کے، یہ تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ۔ یہ ہے حضرت نوح نبی کا کردار، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جس سیرت کا سید الشہداء نے ہمیں حوالہ دیا، ہمیں درس دیا، اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ طائف پہ جاتے ہیں میرے آپ کے نبی تبلیغ اسلام کے لیے، طائف والے اتنے پتھر مارتے ہیں، ہمارے نبی زخمی ہو جاتے ہیں، وہاں نوح نبی بد دعا کرتے ہیں، یہاں اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جا میرے حبیب سے کہہ دے اگر اجازت دے تو پہاڑوں کو ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں حسنین کے نانا کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو جو ہے صاحبان محترم، اور تاریخ نے اس سے بڑھ کر بھی یہ جملہ لکھا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ اگر ان پر عذاب ہی نازل کرنا تھا تو مجھے رحمت کل بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ میں انہیں جہنم پہنچانے نہیں آیا، میں انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور سید الشہداء کی قربانی کا مقصد اور ان مراسم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے کسی کو جہنمی نہیں بنانا، بلکہ ذکر کے صدقے میں جہنم سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور پاک پیغمبر کی عظمت اور یہ سیرت کردار، میرے اور آپ کے نبی نے 63 سال کا عرصہ اس ظاہری دنیا میں گزارا،
توجہ ہے صاحبان محترم. ہون تو ذرا اونچا بولو, رات تا گرمی ہے ہی, ہون تو کھلے فضا بیٹھے ہوئے ہو. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. چلے رات تو مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی, گرمی کی شدت ہے. آج تو ماشاءاللہ ماحول بھی کھلا ہے اور اللہ نے رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلائی ہوئی ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم مجمع کثیر ہے, ذرا مل کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یک زباہوں کے نعرہ حیدری, بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی 63 سال میرے اور آپ کے نبی نے ظاہری دنیا میں وقت گزارا, اور اس 63 سال میں مومنین کرام 40 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جس میں نبی پاک نے اپنے خاموش کردار کے ذریعے تبلیغ کی ہے. اور اس کی دلیل دے دوں آپ کے سامنے کہ جب اعلان ہوا نا رب کا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرے نبی اب کھل کر لوگوں کو دعوت تبلیغ دو, اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے بچاؤ. پیغمبر نے وہ دعوت سے پہلے نا ایک کام کیا. کام یہ کیا کہ صبح صبح پیغمبر چلے گئے پہاڑ پر چڑھ کر, حضرت نے ایک جملہ فرمایا, یا صباحیا. اس کا مطلب یہ ہے, عرب میں یہ جملہ تب بولا جاتا ہے کہ جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں اور دشمن ان کے شہر پر حملہ کر دے. جب پیغمبر نے یہ آواز بلند کی, لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے, جلدی جلدی حضور کی طرف دوڑے. پورا مکہ جب اکٹھا ہو گیا, پاک پیغمبر سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے, کس دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا, وہ لشکر جرار کہاں ہے؟ اب پیغمبر نے ان سے ایک سوال کیا, میں کہہ رہا ہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, تم جا کر دیکھو لشکر نظر نہ آئے, میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہوگی؟ کافر تھے, 40 سال کردار کی گارنٹی لی ہے پیغمبر نے. سارے کافر یک زباں ہو کر کہتے ہیں, اے عبداللہ کے بیٹے ہم جائیں وہاں لشکر نظر نہ آئے. ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہو گئے, ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا. توجہ سے بات محترم, یہ پیغمبر کا یہ بہت بڑا اعتراف ہے جو تاریخ نے لکھا. میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. ضلال مبین معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ, غریبوں کا حق کھانے والے, چوری چکاری ہر ظلم و فساد میں مبتلا لوگ کو اتنا بے عیب کردار تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا کہ تمام کافروں کو ماننا پڑا. صادق بھی آپ ہیں, امین بھی آپ ہیں, آپ سے بڑھ کر ہم نے سچا کوئی نہیں دیکھا. جب سب نے مان لیا, یعنی میں آپ آسان کر کے آپ تک پیش کروں, نبوت کا کلمہ پڑھانے سے پہلے صداقت کا کلمہ پڑھایا. جب سب نے صداقت کا کلمہ پڑھ لیا, اب پیغمبر نے فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہاری نجات کا سامان لے کر آیا ہوں. 360 خداؤں کے آگے جھکتے ہو, روزی کا علیحدہ خدا, صحت کا علیحدہ خدا, اولاد کا علیحدہ خدا, خوشیوں کا علیحدہ خدا. آؤ میں محمد تمہاری نجات کا سامان لے کر آیا ہوں. 360 دروازوں پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور محمد کے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, تمہیں 360 دروازوں پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جیسے اب پیغمبر نے اپنا کردار منوایا, اعلان رسالت کیا. اب پیغمبر کا کارنامہ یہ ہے, کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا ہمارے نبی پاک نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. وہاں 1000 سال 100 بندہ مسلمان نہیں ہوا. سب تاریخوں نے اتنا تو لکھا نا, غدیر قوم کے مقام پر 1.25 لاکھ, جی یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تو کم از کم تاریخ نے لکھا نا. یہ 1.25 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب تیرے اخلاق کو دیکھ کر, تیرے کردار کو دیکھ کر, تیری حسن سیرت کو دیکھ کر, یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ ایک ایک کر کے نہیں بلکہ گروہ گروہ اکٹھے ہو کر تیری بارگاہ میں آتے اور کہتے کہ محمد ابن عبداللہ, اے محمد ابن عبداللہ ہمیں کلمہ پڑھا. اس کائنات میں تیرے سے سچا بھی کوئی نہیں ہے, تیرے سے بڑا امین بھی کوئی نہیں ہے.
23 سال کے عرصہ میں پاک پیغمبر کے جو محاذ تھے نا وہ ذکر کروں بات طویل ہو جائے گی. مشرکوں سے علیحدہ محاذ، کافروں سے علیحدہ لڑائی، اور ان 23 سالوں میں بھی 2 حصے ہیں. 13 سال مکے کی زندگی، اور جو مکے کی زندگی ہے اس کے اندر جو مکی مشکلات ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہ توجہ صاحبان محترم. اب اس 23 سالہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو دیکھیں. 13 سال مکے کے اندر، 10 سال مدینے کے اندر. حضور کی مشکلات کو دیکھیں، جنگیں، غزوے، وفد، ملاقاتیں، لوگوں کو دین سکھانا، قرآن سکھانا، اسلام سکھانا، نماز سکھانا، آداب سکھانا. جو وحشی تھے، جو جانوروں کی طرح پانی پیتے تھے، قرآن انہیں خیر امت کہہ رہا ہے، انہیں خیر امت بنایا، اعلیٰ ترین منازل تک پہنچایا. اور دوستو بزرگو، آج تاریخ دان یہ کہتے ہیں کسی کی کامیابی دیکھنی ہو نا، اس کا یہ دیکھو کہ اس نے ڈیلیور کیا کیا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا کیا. پاک پیغمبر نے 23 سال کے عرصہ میں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی. دنیا کے طول و عرض تک پیغمبر نے اسلام کو پہنچایا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے ایران تک اور ادھر سے روم تک اور ادھر سے مصر تک پوری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا. اور ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے جتنے خط لکھے ہر خط پر ایک ہی جملہ ہوتا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. بھئی بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. آج بھی کوئی معاشرہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، پیغمبر کے اس اصول کو تسلیم کرنے، اسلم تسلم، جھک جاؤ بچ جاؤ گے، جھک جاؤ بچ جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ بچ جاؤ گے، نبی کی بارگاہ میں جھک جاؤ بچ جاؤ گے، در آل محمد پر جھک جاؤ بچ جاؤ گے. نہیں جھکو گے نہیں بچو گے. یہ پیغمبر نے ایک اصول بتا دیا. اور اس 23 سال کے عرصہ میں پیغمبر نے یہ سارے کام کیے، تبلیغ بھی کی، لوگوں تک عقائد بھی پہنچائے، اسلام بھی پہنچایا. اور تاریخ دان یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہیں، اسی خاموشی کے اندر پیغمبر نے ایسے بے مثال کردار بنائے. کسی کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، کسی کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، کسی کو حسین مظلوم کربلا کہا جاتا ہے. اور تاریخ دان سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ سیرت کو پہنچانا کمال نہیں، مشن کو بچانا کمال ہے. اس لیے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، انی تارکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. لوگوں آخر کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے دنیا میں جانا ہے. میں بھی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اہل بیت. انی تارکن فیکم الثقلین، جملے کی قدر کرنا، برابر وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. قبلہ یار شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب انسانی شکل میں آتی، آل محمد کی شکل میں ہوتی، آل محمد اگر کتابی شکل میں آتے تو قرآن بن کر آتے. اللہ نے کوئی ایسا قرآن آل محمد کو بے مثال بنایا، جو قرآن کہتا گیا آل محمد کرتے گئے، جو آل محمد عمل کرتے گئے اللہ آیتیں بنا کر قرآن نازل کرتا گیا. جو پیغمبر نے نہ صرف اسلام پہنچایا بلکہ اسلام کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا. قرآن پاک کو بھی چھوڑا. اور مومنین یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. ہر نبی کا معجزہ، جب تک نبی رہا، نبی چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا. حضرت نوح کا معجزہ حضرت نوح کے زمانے تک، حضرت عیسیٰ کا معجزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک، حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک. یہ نبی پاک کے 2 معجزے ہیں، ایک کتاب قرآن پاک کی شکل میں اور دوسرا معجزہ نبی پاک کی آل کی شکل میں. جس طرح قرآن بے عیب ہے اسی طرح نبی پاک کی آل بھی بے عیب ہے. جس طرح قرآن ھدی للمتقین ہے اسی طرح آل بھی ھدی للمتقین ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، 2 چیزیں برابر وزنی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنی اہل بیت. 2 چیزیں چھوڑی، 2 چیزوں کی گارنٹی دی.
غور کرنا بھائی دوستوں میں، دو چیزیں چھوڑی، دو چیزوں کی گارنٹی دی، قرآن اور اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں سچا صادق رسول کہہ رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہوا، دوسری میرے آل کے دامن میں تم تمسک کر کے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دے رہا ہوں، جس کا رہبر قرآن ہوگا، میری آل ہوں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد الی الحوض۔ یہ دنیا کی گارنٹی ہے، گمراہ نہیں ہوگے۔ آخرت کی گارنٹی محمد یہ دے کر جا رہا ہے، قرآن اہل بیت معاشر کے میدان میں سیدھا حوض کوثر کے کنارے میرے سامنے لے کر آئیں گے۔ نبی پاک نے اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا، اور دوستوں بزرگوں غور کرنا چاہیے، تمام آسمانی کتابیں آج تحریف شدہ ہیں، خود ان کے پڑھنے والوں نے ان کی کئی جلدیں کتابیں بنا دی ہیں۔ انجیل کی 4 قسمیں، مجھے یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل نازل ہوئی تھی یا 4 نازل ہوئی تھی؟ لیکن آج ان کے ماننے والوں نے 4 کتابیں بنا دی ہیں۔ تورات میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، قرآن کی زیر اور زبر بھی نہیں بدلی۔ بھئی قدر کرنا جملے کی، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی لیے کہ قرآن مجید میں تبدیلی نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے وارث چلے گئے، زبور کے وارث چلے گئے، انجیل کے وارث چلے گئے، قرآن کا وارث آج بھی پردے غیبت میں بیٹھ کر قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ توجہ سے اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، توجہ سے مانو۔ اور اسی لیے کسی مذہب کے امام نے یہ کام نہیں کیا جو سید الشہداء علیہ السلام نے کیا، کیونکہ یہ جملے ہم مسائل میں سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جملے کی عظمت کیا ہے۔ سر تن سے جدا ہو گیا، 1400 میل کے رستے میں سید الشہداء علیہ السلام نے نو کے نیزہ پر قرآن تلاوت کر کے دنیا کو بتایا، میرے نانا نے ایسے نہیں کہا تھا ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے، ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ پڑھا ہے کسی مذہب کے امام نے قرآن نو کے نیزہ پر؟ جڑے چپ کر گئے ہو، پڑھا کسی نے؟ یہ سید الشہداء کا کارنامہ ہے، اور کیا کہنے اس گھرانے کے۔ قدر کریں، شکر کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے۔ جس طرح یہ ہستیاں مصطفیٰ مرتضیٰ ہیں نا، اسی طرح ان کے ماننے والے بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو در آل محمد نصیب نہیں ہوتا، ہو گیا ہے تو قدر کرو۔ ان ہستیوں کا کارنامہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی جیب میں جو قرآن کا نسخہ رکھتے تھے، نہیں، پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے علی کرتا ہے، جو علی کرتا ہے قرآن بنتا ہے۔ جیسے مانو اور قدر کریں گے۔ مجلس درس گاہ ہے نا غدیر کے میدان پر، کبھی موقع ملا، آج تو مجھے یاد کرایا گیا ہے، میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق چند جملے عرض کرنے ہیں، مجھے کبھی یاد کرائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو غدیر بھی سناؤں گا۔ غدیر کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ادر الحق ہے سمادار۔ یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق جائے علی ادھر جائے، بلکہ فرمایا یا اللہ جدھر علی جائے حق کو علی کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ توجہ سے مانو، پیغمبر کا کارنامہ یہ ہے، 1 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 12 نمونے عمل ہمارے لیے چھوڑے، اور اس گارنٹی کے ساتھ چھوڑے۔ بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ایک نسل کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تیرے میرے سچے نبی نے 12 نسلوں کی گارنٹی دی ہے ان الفاظ کے ساتھ: اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے۔ پیغمبر نے بات ختم کر دی ہے، کس کس کی گارنٹی دوں؟ ہم سارے محمد ہیں۔ جس کو کردار میں دیکھو گے
گفتار میں دیکھو گے، سیرت میں دیکھو گے، صورت میں دیکھو گے، اپنے زمانے کا محمد نظر آئے گا۔ اور جس امام کی ہم رعیت ہیں وہ تو کوئی ایسا کمال والا محمد ہے کہ پیغمبر فرما کر گئے کسی کو میرا نام اور کنیت اکٹھے رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں کو لگتا ہے تھک گئے دوسرے، یہ آپ کے امام وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، مجلس تو میں اب شروع کر رہا ہوں، یہ اتنی دیر تو تمہید تھی، اور میں یقین کریں کلیجے کی طاقت کے ساتھ امام وقت کا ذکر کروں گا۔ کیوں؟ وقت کا امام ہے، مجلس کے بعد ہمارے حق میں دعائیں خیر کرے، شاباش، اسی طرح ذکر کرنا چاہیے تھا جس طرح میں تمہارے وقت کا امام لائق ذکر ہوں۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے بھی اسی ایمانی حرارت کے ساتھ اپنے امام وقت کا تذکرہ سننا ہے۔ سنیں گے نا؟ آمادہ ہے نا؟ بآواز بلند مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ یہ نبی المودت، اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرا آخری جانشین وہ ہوگا اسمہ اسمی، شمائلہ شمائلی، خصائلہ خصائلی، میرا جو آخری بیٹا ہوگا اس کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ میں پہلا محمد بن کر آیا تھا، وہ آخری محمد بن کر آئے گا، اور اس آخری محمد کی عظمت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ، آقا امیر المومنین کے جملے ذہن میں آ گئے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فَقَأَنِّي أَرَى، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مہدی آ رہا ہے۔ اچھا ہون میں نے ایک گل دسو، تو مولا سناواں یا کعبے چاندہ بکھاواں؟ جی اگر آقا امیر المومنین کے الفاظ سننے ہیں نا، قلب کی گہرائیوں سے اپنی معرفت کو بلند کریں، انشاءاللہ العزیز میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی آنکھوں سے امام کو آتا ہوا دیکھیں گے۔ عام ہستی کے الفاظ نہیں، آقا امیر المومنین کے الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یظہر فی الکعبہ و یسکن فی الکوفہ، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مہدی کعبہ میں آ رہا ہے۔ بھئی کعبہ میں کیوں آ رہا ہے؟ اسی لیے کہ پہلا بھی تو کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا۔ کعبہ میں آ کر کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر خطبہ دے کر دنیا کو بتائے گا درمیان والے عرصے میں کعبہ کا نظام سنبھالنا اور بات ہے، مالک ہونا اور بات ہے۔ تو جو سبحان اللہ، یظہر فی الکعبہ وَيَسْكُنُ فِي الْكُوفَةِ، امام کعبہ سے ظاہر ہوں گے، اپنے داد امیر المومنین کی طرح دار الخلافہ کوفہ ہوگا۔ اور جو گئے ہیں زواری پر اللہ قبول فرمائے، پھر توفیق دے، جو نہیں جا سکے اللہ ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے۔ مسجد سہلہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر ہوگا۔ مسجد کوفہ کے پاس ایک ہے مسجد سہلہ، وہ مسجد سہلہ کیا ہوگا؟ ہمارے مولا کا گھر ہوگا۔ مسجد، بھئی تھک گئے وہ لگتے ہیں بھئی، مسجد میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو ہستیوں کے گھر تھے، یا مولا علی کا تھا، بھئی تھک گئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت فرمائے۔ تمام لوگوں کے گھر مسجد نبوی کے پاس سے حکم خدایا میرے حبیب لوگوں کے دروازے بند کر دے الا باب علی، لیکن علی کا دروازہ بند نہ کرنا۔ لوگ آ گئے یا رسول اللہ ساڑھے دروازے بند کیوں کیتے ہوئے، علی کا دروازہ کھولا کیوں ہے؟ پیغمبر فرمائے تمہارے دروازے نہ اپنی مرضی سے بند کیے ہیں، نہ علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھولا ہے۔ تم پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جب تمہارا مسجد میں آنا گناہ ہوتا ہے، اللہ نے علی کو بھی پاک بنایا ہے، سیدہ کو بھی پاک بنایا ہے، نسل علی کو بھی پاک بنایا ہے۔ جو صاحبان محترم، یہ انہی ہستیوں کا بیٹا ہے نا، مسجد میں رہائش رکھ کر امام زمانہ علیہ السلام دنیا کو بتائیں گے صدیاں گزر گئی ہیں، اصل بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے، وہ جو کمال پہلے میں تھا آخری میں بھی وہی کمال ہے۔ اب امام آئیں گے
काबा मुल्तजिम हजर असवद के दरमियान टेक लगा कर खड़े होंगे। हुलिया कैसा होगा? अला रासी अमामत और रसूलुल्लाह, मौला के सर पर नाना रसूलुल्लाह का अमामा होगा। अला कितफे अबा नबी जिल्ला, उनके कंधों पर रसूलुल्लाह की अबा होगी। फी यदिही असा रसूलुल्लाह, एक हाथ में नबी पाक का असा होगा। इंतहुल फ़कार व अमीरुल मोमिनीन, दूसरे हाथ में मौला अली की तलवार होगी। लैसा लहू ज़िल्लुन, उनका साया नहीं होगा। अला रासी गमामतुन, जिस तरह पहले मोहम्मद के सर पर बादल का साया होता था, इसी तरह आखिरी मोहम्मद के सर पर बादल का साया होगा। लैसा लहू ज़िल्लुन, जिस तरह पहले मोहम्मद का साया नहीं था, आखिरी मोहम्मद का साया भी नहीं होगा। अल्लाह बताएगा, सुन लो, जो कमाल मैंने पहले मोहम्मद को दिया था वो आखिरी मोहम्मद को दिया है। अब मौला खड़े होंगे, खुदा आपकी जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह तमाम अज़ादारों को सलामत फरमाए, अल्लाह हम सबको मुंतज़र इमाम ज़माना में करार दे। अल्लाह में इमाम का जिस तरह तज़किरा सुनकर खुश हो रहे हैं, इसी तरह हमारी आंखों को ठंडक दे इमाम की ज़ियारत के साथ। तो वजह से बानी मोहतरम, अब इमाम खुतबा इरशाद फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। अय्युहन्नास मन अरादा आदम व शीश, ऐ लोगों, जो आदम और शीश को देखना चाहता है वो मेरी ज़ियारत करे। जो नूह की ज़ियारत करना चाहते हैं वो मेरी ज़ियारत करे। जो इब्राहीम की ज़ियारत करना चाहते हैं वो मेरी ज़ियारत करे। नहीं नहीं, इस फरमान को समझाने के लिए मुझे एक फरमान का सहारा लेना होगा। पाक पैगंबर फरमाते हैं, नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अली का चेहरा देखना इबादत कैसे हो गया? पैगंबर ने फरमाया, जो आदम से लेकर ईसा तक नबियों की ज़ियारत करना चाहता है, चेहरा अली का है, ज़ियारत सब नबियों की है। सवा लाख नबियों की ज़ियारत का मिज़दाक जो हो उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। जो सवा लाख नबियों के साथ पाक पैगंबर से लेकर मौला अस्करी तक की भी ज़ियारत का वारिस हो उसे इमाम माली कहते हैं। अब इमाम खुतबा इरशाद फरमाएंगे, ये जुमला काबिल गौर है। यस्माउना कलामा व फ़हम कौमहू, इमाम काबा में खड़े होकर बात करेंगे, दुनिया के कोने कोने तक इमाम की आवाज़ जाएगी। सरगो दयाला अपनी सरगो दिए सुन सी, ते सरैकी अपनी सरैकी सुन सी, पंजाबी पंजाबी, उर्दू वाला उर्दू, अंग्रेज अंग्रेजी। यानी इमाम एक ही खुतबा देंगे, हर कौम अपनी जबान में सुनेगी। कदर करना, सुनेंगे सब, फहम कौमहू, समझेगी एक कौम। अल्लाह अकबर। सुनेंगे सब, समझेगी एक कौम। दलील से बात वाज़े करूं, ये दलील मैंने जंग में अशरा पढ़ रहा था वहां दी थी। इस वक्त यहाँ पर फिजा में तकरीबन सारी कंपनियों के सिग्नल मौजूद हैं। टेलीनार, जैज़ दे थोड़े थोड़े, क्योंकि हमारे नेटवर्क में इसी तरह आते हैं, हमें उसी तरह बात करनी है। ये थोड़े थोड़े सिग्नल हैं, नहीं नजर आते। आप कंपनी की रजिस्टर सिम लेंगे, मोबाइल में डालेंगे, वो नेटवर्क काम करना शुरू कर देगा। इमाम बात करेंगे, समझेगी एक कौम कि जिसके पास नबूवत और विलायत का मोबाइल भी होगा, मोहब्बत आले मोहम्मद की, इश्क इमाम ज़माना की सिम होगी। जैसे ही वहां से नेटवर्क ऑन होगा, इमाम खिताब करेंगे। चक 133 जनूबी वाला अपने घर में बैठकर इमाम की बात सुनेगा, इरादा करेगा मौला की बारगाह में जाऊं, न वीजे की जरूरत, न पासपोर्ट की जरूरत, न किसी एयरपोर्ट पर जाकर किसी जहाज की जरूरत। एक कदम घर से बाहर निकालेगा, दूसरा कदम काबा में मौला के सामने होगा।
से बाने थक तो नहीं गए मोमिनीन, आपका दिल चाहता है कि मौला का और तज़किरा करूँ आपके सामने। मैं कंजूसी नहीं कर रहा क्योंकि हमारे इमाम वक्त का जिक्र है और मोहब्बत का तकाजा ये है कि कम अज़ कम एक मजलिस इमाम की अज़मत और सीरत पर होनी चाहिए। चलें, आज इत्तफाक ये हुआ कि बुजुर्गवार हमारे काबिल एहतराम ने याद करवाया और मैंने वैसे वादा किया था कि मैं जिक्र करूंगा। चलें, खुदा उनको भी आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तवज्जो से बारे मोहतरम, इमाम कलाम करेंगे, सब सुनेंगे, समझेगी एक कौम। हर बंदा चाहेगा कि मैं मौला की खिदमत में हाजिर हूँ, उसके दो काम है। मौला फरमाते हैं जो नेकी में सबकत करता है, जिसके कदम अल्लाह की बारगाह में जल्दी से जाते हैं, जब मौला ज़हूर फरमाएंगे तब भी उसके कदम जल्दी से मौला की बारगाह में जाएंगे। और दूसरा, क्योंकि मौला ज़हूर फरमाएंगे मसाइल का अंबार होगा, लोग तस्दीक के लिए आएंगे, सच्चे इमाम है या नहीं है, झूठा दावा तो नहीं किया। मौला फरमाएंगे मेरे सर पर मेरे नाना का मामा है, ये मेरे नाना की अबा है। लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते। इमाम फरमाएंगे ये लिबास तुम पहन कर देखो, और ये लिबास से मासूम की खासियत है कि इसे मासूम के अलावा कोई दूसरा पहन नहीं सकता। जब पैगंबर का विसाल हुआ ना, ये तबरुकात नबी पाक के मौला अली के पास थे। लोगों ने आमादा किया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, तोड़ा भी तो चाचा खानदान है, तू सभी वनुआ तबरुक घेना हुआ। मौला फरमाते हैं याद रखो दुनिया का मनसब कोई संभाले, पैगंबर के मनसब के वारिस हम आले मोहम्मद हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जहाँ से चला जा, पैगंबर की अमानतों का तू मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अबा उठाई, अमामा उठाया, ज़ीरा उठाई, पहन नहीं सके। मौला अली ने पहन कर दिखाई, फिट आई। इमाम हसन ने पहन कर दिखाई, फिट आई। मौला हुसैन ने पहन कर दिखाई, फिट आई। हैरान होकर कहते हैं आपका कद तो बड़ा है, इनका तो बचपना है। मौला फरमाते हैं बात बचपन की नहीं है, बात वारिस की है। जो इल्म रसूल का वारिस होगा उसे रसूलुल्लाह के तबरुकात बिल्कुल फिट आएंगे। इमाम लोगों को भी दावत देंगे, जो पहनना चाहता है कर ले। अब साफ ज़ाहिर मुसलमान तो आएंगे नहीं, अब ईसाई आएंगे। इसीलिए अल्लाह ने अपने एक नुमाइंदे को चौथे आसमान पर, सिर्फ हम मुंतज़िर नहीं हैं, एक अल्लाह का उलुल आज़म साहिब किताब नबी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर है। और खाली नबी मुंतज़िर नहीं, पिछले दिनों मैसेज हुए जी ये आखिरी साल है, क़यामत आवे सी, फला काम हो रहा है, क़यामत आ जाएगी। दोस्तों से यही कहा, आपको भी कह रहा हूं तसल्ली रखना, जब तक बीबी नरजिस का लाल नहीं आता क़यामत की जुर्रत ही नहीं है आ सके। क़यामत बाद में आएगी, पहले वारिस खूने इंतकाम हुसैन पहले आएगा। और इमाम आएंगे, लोग बातें करेंगे, ईसाइयों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तादाद है, नहीं समझेंगे। अल्लाह हजरत ईसा को भेजेगा, हजरत ईसा फरमाएंगे लाओ देखो मैं क्या करता हूँ, वक्त नमाज होगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तकद्दम या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा हाथ जोड़कर फरमाएंगे मेरी क्या मजाल, मैं बीबी ज़हरा की औलाद में से इमाम के आगे खड़ा हूं और वो मेरे पीछे खड़ा हो, मैं आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता। तारीख ये मंजर लिखेगी, हमारी आंखें देखेंगी, हमारे इमाम के कदम होंगे, हजरत ईसा का सर होगा, हमारे इमाम नमाज पढ़ाने वाले होंगे, हजरत ईसा नमाज पढ़ने वाले होंगे। हजरत ईसा हमारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ के दुनिया को बताएंगे जिसके बेटे की ये शान है, उसके दादा अली का मकाम क्या होगा। लोग इकट्ठे होकर आएंगे, सही को भी या मौजज़ा दिखाओ। इमाम मस्जिद साला में अपने घर में बैठे होंगे, मस्जिद साला का जो सैन है ना, बड़ा सा तवील सैन है। इमाम इशारा करेंगे, एक पहाड़ निकलेगा जिस पर हजरत आदम से लेकर नबी पाक तक 1.25 लाख नबियों के नाम लिखे होंगे। और इमाम फरमाएंगे कि हर नाम पुकार पुकार कर गवाही देगा, मादी हक भी यही है, औलाद ज़हरा में से हक भी यही है।
عقل کے اندھے نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے آقا امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا لو سنت الوسادہ لجلست علیہا، میں بیٹھ جاؤں مسند علم پر، تورات والے آئیں علی فیصلہ تورات سے کرے گا، زبور والے آئیں علی فیصلہ زبور سے کرے گا، انجیل والے آئیں علی فیصلہ انجیل سے کرے گا، قرآن والے آئیں علی فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ علی ایسا فیصلہ کرے گا، اللہ کتابوں کو بولنے کی اجازت دیتا، ہر کتاب پکار کر کہتی حق بھی وہی ہے جو علی نے کہا ہے، سچ بھی وہی ہے جو علی نے کہا ہے۔ مجمع کافی سارا ہے، نعرہ بہت کم تعداد میں ہے، بآواز بلند خدا آپ کو سلامت فرمائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آقا امیر المومنین تو فرما کر گئے تھے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام یہ کر کے دکھائیں گے۔ دلیل دے دوں آپ کے سامنے، تمام آسمانی کتابیں، ترکی کا ایک غار ہے انطاکیہ شہر میں، اس کے اندر ساری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمائی؟ تورات اصلی حالت میں، انجیل اصلی حالت میں، زبور اصلی حالت میں، وہ کلمی قرآن امیر المومنین کے ہاتھ سے لکھا ہوا، یہ ساری کتابیں لے کر مولا سامنے بیٹھ جائیں گے، ہر مذہب والا آئے گا۔ آقا امیر المومنین نے بتایا تھا، امام زمانہ کر کر دکھائیں گے۔ مولا فرمائیں گے ہر کتاب والا آئے، وہ اپنی کتاب سے سوال کرتا جائے، میں اللہ کا نمائندہ محمد مصطفیٰ کا آخری بیٹا اسی کتاب سے پڑھ پڑھ کر بتاتا جاؤں گا، تمہاری کتاب بول کر میری تصدیق کرتی جائے گی۔ ایسی عظمت والا اللہ نے ہمیں امام عطا فرمایا، اور امام کی عظمت یہ ہے کہ حدیث پیغمبر ہے، اس پر کبھی ہم نے غور نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی کون ہوگا؟ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلم و جورا، میرا بیٹا اتنی طاقت ذوالفقار علی کے جوہر دیکھنے ہونا تو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات میں دیکھنا، ساری دنیا کے بگڑے ہوئے نظام کو جو اکیلا ٹھیک کر دے اسے امام زمانہ کی ذات کہتے ہیں۔ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو اکیلا بی بی نرجس کا لال عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہاں، ہماری ذمہ داری اتنی یہ ہے، ہم نے تذکرہ سنا، خوش ہوئے، ہمارا دل چاہتا ہے نا ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ آئیے مولا کا ایک فرمان آپ کے سامنے، اسی طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور یاد رکھیے گا یہ جو ہم مولا کا نام آئے نا، حکم ہے ایک قدم آگے بڑھو، سر جھکاؤ، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر احترام کرو، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قدم بڑھانا کس لیے کہ مولا آج آپ کے نام پر قدم بڑھا رہا ہوں، جب ظہور فرمائیں گے آپ کی خدمت کے لیے بھی قدم بڑھاؤں گا۔ پریکٹس کریں گے نا، ابھی پریکٹس نوکری کی ہوگی نا تو بندہ ڈیوٹی کرنے کے قابل ہوگا نا۔ امام کا نام آئے سر جھکایا کرو، امام کا نام آئے دعا کیا کرو، اور یاد رکھیے گا اپنی نسلوں کو عاشق امام زمانہ علیہ السلام بناؤ۔ ہماری ذمہ داری، ایک سید و مہمان ہوں آپ کا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے ایک اصول بنا لیں، اصول یہ ہے کہ عیسائی ایک دن کو بڑا اسپیشل طریقے سے مناتے ہیں، اور وہ ہے ان کی جو کرسمس عید جو ہے، وہ سینٹا کلاز ایک بابا، لال ٹوپی اور سفید ٹوپی والا بابا، لوگ ڈمی بن کر گھروں میں گفٹ رکھتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، اور اس کو ایک فرشتہ نما تصور کرتے ہیں کہ بابا، کرسمس والا بابا ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں؟ جی یہ چپ کر گئے، سچ بولے دیں، جھوٹ ہے نا، وہ بابا تو نہیں آتا نا، یہ بندے وہی کپڑے ڈریس پہن کر کاسٹیوم پہن کر رکھ دیتے ہیں، ماں باپ رکھ دیتے ہیں، اپنے مذہب کی محبت
جھوٹ کے طریقے سے اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ممبر کے تقدس کی قسم ہمیں جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس امام کی ہم ریت ہیں، زمین آسمان اس کے صدقے میں قائم ہے، کائنات کو رزق اس کا صدقہ ملتا ہے۔ جو نعمت ملے گھر لے کر جاؤ، بچے پوچھے کس نے دی ہے، سینہ تان کر کہنا فرزند زہرا کا صدقہ ہے۔ پھر دیکھنا آپ کے بچوں کے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ بچے پوچھیں گے بابا ہن 12ویں امام دے صدقے کچھ نہیں ملا، اور یقیناً نہ بھی ملا ہوگا نا، اللہ دے گا، فرشتوں لے کر جاؤ۔ اس مومن کی اولاد گمان کرتی ہے کہ آخری امام کا صدقہ ملتا ہے، مجھے اللہ کو گوارا نہیں حجت وقت کی جو ہے وہ بات رد ہو جائے۔ اپنے بچوں کو منتظر امام زمانہ علیہ السلام بناؤ، جو نعمت ملے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ بیٹا یہ نعمت ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ ملی ہے، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہونا، یقین کرو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے، اسی پتہ نہیں کی ہو جائے عقیدے حسن تے کی ہو جائے انہاں دے نظریے حسن۔ میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے، آقا امیر المومنین تو بڑے مشکل کشا ہے نا، اپنی مشکل کے لیے خلوص سے امام زمانہ کو بلا لے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں امام زمانہ جیسا معصوم امام عطا فرمایا۔ اس سے محبت کریں، اس امام کی یاد کو دن رات اپنے دلوں میں رکھیں، گھروں میں رکھیں، اپنی نسلوں تک امام کی محبت کو منتقل کریں۔ مولا صادق فرماتے من سر ان یکون من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں 12ویں امام کے ساتھیوں میں سے بن جاؤں، اسے چاہیے وہ 3 کام کر لے۔ میں صادق امام گارنٹی دیتا ہوں جب مولا ظہور فرمائیں گے مر بھی جائے گا اللہ اسے قبر سے اٹھا دے گا۔ دیں دے بھائی اجازت فرمان 10 چھوڑا پڑے سے۔ مولا فرماتے پہلا کام یہ کرے فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے زبانی منتظر نہیں، سچا منتظر امام زمانہ بن جائے۔ زبانی اور سچے میں کیا فرق ہے؟ مثلا آپ کے ہاں عشر مجالس کا سلسلہ ہے، نہ آپ سپیکر لگائیں، نہ آپ جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کریں، اور بانیان باہر کھڑے ہو کر آکھن اسد اسی منتظر ہیں تو لوگ آمن تے عزاداری کروں۔ کوئی سیانہ بندہ تو کہہ سکتا ہے نا، کیسے منتظر ہو، اپنے ذمے کے کام تو کرو، خدمت کے لیے ماحول تو بناؤ، پھر دیکھو آنے والے عزادار آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اسی طرح ہمارا کام یہ ہے، مولا صادق فرماتے سچے منتظر بنو، اپنے حصے کے واجب ادا کرو، اپنے حصے کے کام کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر کہو میرا اللہ آج جتنی میرے واجب تھے تیرے بھی ادا کر دیے، تیرے نبی کے حکم کو بھی پورا کر لیا، تیرے آقا امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام تک کی سب کی پیروی کر چکا ہوں، اب مجھے پرواہ نہیں نرجس کا کل کی بجائے ابھی آ جائے، ہم عاشق تیار بیٹھے ہیں۔ سچا انتظار کرو۔ فالورا، دوسرا جو عاشق منتظر امام زمانہ ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے پاس؟ ہاں آپ کا سگا بیٹا ہوگا، آپ کا نواسا ہو، پوتا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، گندگی میں غلاظت میں لچھڑا ہوا آپ کے سامنے آئے، دونوں بازو پھیلا کر بابا بابا ماموں چاچا تایا کہہ رہا ہو، آپ گھر والوں سے کہیں گے پہلے اسے پاک کرو، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عزاداری میں جاتا ہوں، پھر بچے کو پاک کرانے کے بعد سینے سے لگاؤ گے۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے پاک نہیں کریں گے، کیسے ممکن ہے امام وقت میں سینے سے لگائے؟ لیکن جو پاک ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، پھر اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، امام وقت اسے اپنا دیدار کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مثال سے بات واضح کروں، علامہ سید محمد تقی نجفی، بعد میں یہ مجتہد بنے، نجف کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ مثال آخری مثال اور آپ کی ذمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ان کا مقام یہ تھا کہ جب چاہتے تھے، ارادہ کرتے تھے کہ آج میرے مولا مجھے مل جاتے، یہ لفظ مولا ختم نہ ہوتا 12ویں امام ان کے سامنے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، مولا خود چل کر انہیں زیارت کراتے تھے۔ یہ اعزاز کیسے ملا؟ یہ نسخہ میں آپ بھی عمل کریں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلمان بننے کا عہدہ بھی ایک نہیں، ابو ذر بھی ایک نہیں، کمبر بھی ایک نہیں، جو ان جیسا کردار لے کر آئے گا اتنا ان اماموں کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا۔
یہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانے میں حوضہ علمیہ نجف میں پڑھتا تھا. آقا امیر المومنین کی روزانہ 5 وقت زیارت کرنا، ہر نماز کے بعد، ساتھ ہی حوضے میں علم دین حاصل کرنا. چھٹیاں ہوئی، میں گھر گیا، بچپن کے دوست ملے، سلام دعا ہوئی. ان کی تربیت اور تھی، میرا ماحول اور تھا. بیٹھے دوست کہنے لگے آؤ سہی تو کوں اس سال دی مس ورلڈ جڑی عورت ہے انگریز، اس کا فوٹو آپ کو دکھاتے ہیں. قبلہ نے فرمایا میں کیا کروں گا نامحرم عورت کا فوٹو دیکھ کر، میری تک ہی نہیں پڑتی ایسی عورتوں پر جن آنکھوں سے روز علی دیکھ چکا ہوں، جن آنکھوں سے کربلا کا زوار بنا ہوں، جن آنکھوں سے غم حسین میں آنسو بہتے ہیں. یہ معمولی آنکھیں نہیں، ان کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے. یاد رکھنا امام بارگاہ کی حفاظت کرتے ہو نا کہ نجس پاؤں والا نہ آئے، نجس جگہ نہ ہو. جس طرح امام کی بارگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنی سیرت اور کردار کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے. لڑائی ہوگی دوستوں دی، ہاں ہن تو بڑا مولوی بن گئے ہیں، تو بڑا تو ہن دین دا ٹھیکیدار بن گئے ہیں، ایک فوٹو دیکھن نال کے ہو ویسی. فرمایا کچھ نہیں ہوتا، میرا مولا ناراض ہو جائے گا. مولا نے شکوہ کر دیا، جن آنکھوں سے ہمارا دیدار کرنے کی تو انہیں پریکٹس کرنی تھی، انہی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کر کے آ گیا. اور جو آنکھیں حرام دیکھتی ہیں پھر وہ فرزند زہرا نہیں دیکھ سکتی. بحث ہو گئی، مباحثہ ہو گیا. دوستوں نے کہا اچھا آج تو اتنا اڑ گئے ہیں، پکا ہو گئے ہیں، جا تیری ہماری دوستی ختم. دل میں سوچا ایسے دوستوں کی کیا پرواہ، اللہ کرے میرا مولا ناراض نہ ہو. دکھ تو ہوا نا، بچپن کے دوست تھے، یاری ختم ہو گئی، دوستی ختم ہو گئی. روتے ہوئے دل گرفتہ بستر پر سوئے، خواب میں آقا علی کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر. آخری جملہ ہے میرا، آخری پیغام ہے اور التماس دعا. سید محمد تقی، میں تیرا مولا علی تجھے خود دیدار کرانے آیا ہوں. لوگ ترستے ہیں میرے دیدار کے لیے، میں خود تمہیں دیدار کرانے آیا ہوں. ذہن نصیب مولا یہ اعزاز کیسے ملا؟ کہا سنو، جب تمہارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے یہ نفس کا غلام بنتا ہے یا علی کا غلام بنتا ہے. جب تو نے نفس کی خواہش کو چھوڑ دیا، اپنی آنکھ کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا، اپنے دل کو پاک کر کے چھوڑ کر ہماری محبت میں آ گیا. علی سے بڑا کوئی قدردان نہیں. میں علی چل کر تمہیں اپنا دیدار کرانے آیا ہوں اور دوسری دولت یہ دینے آیا ہوں. اسی طرح نگاہ کو پاک رکھے گا یا تیری طرح جو بھی اپنی نگاہ کو پاک رکھے گا اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا مادی خود آ کر اسے اپنا دیدار کرائے گا. بس دوستو بزرگوں، جو آنکھیں غم مظلوم میں روتی ہیں، سارا سال چاہیے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. دعا کرے پروردگار میرے آنسو کہاں، بی بی زہرا کا رومال کہاں. بنتے ہیں نا عزاداروں کے آنسو، مرہم مولا مظلوم کربلا کا. سنتے ہیں نا روایات، ہیں نا روایات کے اندر یہ عزاداروں کے آنسو ہے نا، یہ فرشتے رومال میں اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں کربلا، امام حسین علیہ السلام کے زخمی بدن پر لگاتے ہیں. سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے، ایک اکبر کی جوانی کا اور دوسرا بی بی زینب کی چادر کا. منبر کی قسم ہے اکبر کی جوانی عباس کے بازوں سے زیادہ بی بی زینب کا پردہ عزیز تھا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اور یہ وجہ ہے نا سید الشہداء نے آخری وقت جو استغاثہ بلند فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری فریاد کو سننے والا. مولا پانی مانگتے ہیں، مولا زخم صاف کرے کوئی، مولا مرہم پٹی کرے، نہیں، اپنی باتوں کا خود جواب دے کر فرمایا حل من ذاب جذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری زینب کی چادر کو بچانے والا. تھوڑی دیر بعد میں نے شہید ہو جانا ہے، زہرا کی شریف بیٹیوں نے اجڑ جانا ہے. عزادارو اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. اپنی مستورات کے ساتھ، پردہ داروں کے ساتھ وطن میں بیٹھ کر رو رہے ہو. انہی دنوں میں زہرا کی بیٹیاں کربلا کے جنگلوں میں پہنچی ہوئی ہیں. 2 محرم کو کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام. کربلا کا میدان آیا نا،
تاریخ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا رک گیا، گھوڑا بدلا، آگے سواری نہیں جاتی، 3 گھوڑے بدلے، لوگوں کو بلایا، لوگوں بتاؤ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ فرزند رسول اسے نینوا کہتے ہیں، اور کوئی نام غازریہ کہتے ہیں، اور کوئی نام شط فرات کہتے ہیں، اور کوئی نام بنی اسد کا ایک ضعیف ٹھنڈی سانس لے کر کہتا ہے مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، کرب و بلا کا نام آیا، امام حسین نے رو کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، عباس اکبر سامان اتارو، یہی ہماری مقتل گاہ ہے، یہیں سے میری بہن اجڑ کر کوفہ شام جائے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بلایا بنی اسد کے لوگوں، 60,000 درہم میں 6.5 کلومیٹر کا علاقہ مولا حسین علیہ السلام نے خریدا۔ عزادارو، دیہات کا علاقہ ہے نا، آپ بھی زمینیں خریدتے ہیں کس لیے؟ فصلیں اگانے کے لیے، باغات لگانے کے لیے، گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ حسین مولا تیری غربت پہ قربان، مولا نے کربلا زمین خریدی ہے بیٹے دفنا لے۔ اجرکم اللہ آپ کا برس قبول فرمائے۔ زمین خریدی ہے اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے، زمین خریدی۔ ہاں دیکھنا یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں، بعد میں مولا نے آپ کو شہادت سے پہلے یاد کیا، بنی اسد کے لوگوں پیسے دے چکا ہوں، زمین میری ملکیت ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں واپس کر رہا ہوں 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے آج ہے 2 محرم، 8 دن کے بعد تمہیں حسین نہیں حسین کی لاش 9 ٹکڑوں میں نظر آئے گی۔ یہ میرا کڑیال جوان نہیں علی اکبر کے جگر میں برچی کا پھل نظر آئے گا، یہ میرا بھائی ابو الفضل عباس نہیں، اس کے کٹے ہوئے بازو، اس کی کٹی ہوئی لاش دریائے فورات کے کنارے نظر آئے گی۔ یہ جو چاند سا میرا بھتیجا علی قاسم ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ یہ جو خیمے کے اندر سے ایک معصوم صغیر کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس معصوم کی لاش بھی کربلا کے میدان میں نظر آئے گی۔ پہلا کام یہ کرنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، دوسرا کام یہ کرنا میرے زائر میری شہادت کے بعد میری محبت میں میری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، میں پیاسا چلا جاؤں گا، خبردار کوئی میرا زائر میری نگری سے پیاسا نہ جائے۔ جب بھی میرا زائر میری زیارت کے لیے آئے 3 دن تک اسے ٹھنڈا پانی دینا، 3 دن تک اسے کھانا دینا، میری طرف سے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اجرکم اللہ عزادارو، غریبوں کو دفن کرنے کا کوئی اتنا درد تھا مولا حسین کے جگر میں۔ بنی اسد کے لوگوں کو علیحدہ وصیت فرمائی، بنی اسد کی عورتوں کو علیحدہ بلا کر فرمایا بی بی ہو، جس بی بی کی کلیجے میں جنت میں جانا ہے نا، میں اسی سیدۃ نساء العالمین کا بیٹا حسین ہوں۔ تمہارے مرد یزید کے ڈر سے، ابن زیاد کے لشکر کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے نا، تم یہاں سے گزر کر پانی لینے جاتی ہو فورات کے کنارے، نبی کی اولاد کے بیٹوں کے لاشوں کو دفن کر دینا، غریب تمہارے حق میں دعائے خیر کرے گا۔ اجرکم اللہ، آپ بھی تسلی نہ ہوئی، مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاؤ۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رو عزادارو، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، بچوں میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، تمہارے ماں باپ یزید کے لشکر کے ڈر سے، ابن زیاد کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے نا۔ اجرکم اللہ، جگر پھٹتا ہے عزادارو، مولا فرماتے ہیں بچوں تمہارا کام ہے مٹی سے کھیلنا، 11 محرم کو مقتل کربلا میں آ جانا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں خاک کربلا لے کر ہم غریبوں کے لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم پردیسیوں کے لاش۔ آخری جملہ اور التماس دعا عزادارو، یہ وہ مجلس ہے جو کربلا میں مولا حسین نے اپنی غربت کی خود پڑھی ہے۔
اٹھائی خاک کربلا، سونگا، سونگ کر رونے لگے۔ پوچھا بی بی عالیہ نے میرا حسین روتا کیوں ہے؟ کہا بہن یہ خاک سونگ کر مجھے منظر یاد آ گیا، میرا بچپن تھا، میں دیوار کے سہارے نانا کے حجرے کے پاس آیا، باہر میری نانی ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا حسین تیرے نانا نے روکا ہے کوئی اندر نہ جائے، تو نے اصرار کیا، رونا شروع کر دیا۔ اللہ کا فرشتہ کہنے لگا میرا حبیب وہی کو چھوڑ دے، حسین کا رونا مجھ سے گوارا نہیں۔ عزاداروں میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، بچپن میں حسین کا رونا اللہ سے گوارا نہیں ہوتا، نبی پاک سے گوارا نہیں ہوتا۔ اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہی حسین اکبر کی لاش پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا عمر سعد اللہ تیری نسل کو ختم کرے، تو نے میرا بڑا نقصان کیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اب امام نے اپنے مصائب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ جبریل آئے اور آ کر کہا اے نبی خدا حسین سے بہت پیار ہے نا، یہی تیرا نواسہ کربلا میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ پیغمبر نے جبریل کے ذریعے خاک کربلا منگوائی، اپنی بیوی ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ جب تک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ عزاداروں وہ وقت آ گیا اور جب کربلا سے روانہ ہونے لگے نا، مدینے سے روانہ ہونے لگے، مولا حسین نے نانی ام سلمہ سے کہا نانی اماں جو خاک میرے نانا نے دی تھی اور خاک دے دوں، اور خاک بھی دی۔ کربلا کے کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں منظر بھی دکھائے، نانی دیکھنا یہاں میرا اکبر ذبح ہوگا، نانی دیکھنا یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، نانی دیکھنا یہاں یتیم حسن کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، نانی دیکھنا یہاں میرے علی اصغر کو تیر لگے گا۔ آخری جملہ شرم کر کے نہ رویا عزادارو، اجرکم اللہ، نانی دیکھنا یہ جو نشیب والی جگہ ہے یہاں 13 ضربوں سے پس گردن تیرا حسین ذبح کیا جائے گا۔ نانی دیکھنا وہ ٹلہ زینبیہ ہے، وہاں میری بہن 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، بھائی کے قاتلوں کی منتیں کرے۔ حسین کو ذبح ہوتے دیکھ کر قاتلوں کی منتیں کی، جب قاتل نہیں رکے رخ ہو گیا مدینے کی طرف، ایک جملہ کہا واہ محمدہ، نانا مصطفیٰ تیری بیٹیوں کا بس نہیں چلتا، کچھ کر سکتا ہے بچا لے، کربلا کا جنگل ہے، تیری بیٹیاں ہیں، آخری سہارا حسین بھی ذبح۔ ماتم حسین